سورہ نحل میں ارشاد ہوا، 16واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، ٹرانسلیشن والا، وہ لے آئیں ذرا، گاڑی میں سے آپ پھر لے آئیں، چھوٹا لے آئیں، گولڈن لے آئیں، 100 نہیں چھوٹا لے آئیں۔ 126 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، 16واں سورہ ہے اور 126 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رب جی بادشاہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ توجہ کریں، دوبارہ سماعت کر لیں۔ اے بچوں، یہ بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، انتظامیہ میں سے کوئی بندہ چپ کرائے۔ چھوٹا کدھر ہے؟ آپ ذرا بچوں میں بیٹھ جائیں، ان کو چپ کرائیں۔ دوبارہ سماعت کریں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ مالک فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف دے نا تو اس سے اتنا بدلہ لو جتنی وہ تکلیف دے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے اتنا بدلہ لو جتنی وہ تمہیں تکلیف دے۔ آپ سن رہے ہیں جناب؟ پتہ چل رہا ہے جناب؟ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے اتنا بدلہ لو جتنی وہ تمہیں تکلیف دے۔ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مالک فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر صبر کر لو نا تو جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جو صبر کرے اس کے لیے، یہ ذرا سارے بندے لفظ بول دیں کہ جو صبر کرے اس کے لیے۔ اس کا مطلب ہے آج کی گفتگو کا پہلا پیغام ملا ہے آپ کو کہ جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ابھی میں اسی سورہ سے 96 نمبر آیت پڑھوں گا۔ سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے اور 96 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے خزانے ختم۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دفعہ پھر تکلیف دوں آپ کو۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ پاس رکھو گے ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے اکاؤنٹ میں جو جمع کرا دو گے باقی رہ جائے گا۔ اب کچھ واضح ہوئی ہے بات؟ اگر ابھی بھی واضح نہیں ہوئی تو میں مزید ایک دفعہ آپ کو تکلیف دیتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو موٹر سائیکل اپنی ذات تک رکھو گے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہن بھائی کی ایمرجنسی میں چابی دو تو باقی رہ جائے گی۔ جو کوٹھی اپنی ذات تک رکھو گے ختم ہو جائے گی۔ ہمسایوں کی موت ہو جائے تو بیٹھک کا دروازہ کھول دو باقی رہ جائے گی۔ جو دولت اپنی ذات تک رکھو گے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو باقی رہ جائے گی۔ نہیں آپ بھی آگے آ جائیں بیٹا، آپ بھی آگے آ جائیں، آپ بھی سائیں اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔
دوبارہ سماعت کریں، اٹینشن ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ، جو کچھ اپنی ذات تک رکھو گے ختم ہو جائے گا. اللہ کے نام جوانی اپنی مرضی سے گزارو گے تو ختم ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے گزارو گے تو باقی رہ جائے گی. میرا خیال ہے بات آپ تک پہنچ گئی ہے. آگے پڑھتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے خزانے میں جو احسن اجر ہے نا، احسن اجر، آپ جانتے ہیں there are 3 ڈگری in every languages. ہر زبان میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. پازیٹیو ڈگری، comparative degree, the last degree is the most important degree is called the superlative degree. یہ احسن عربی میں تفضیل ہے، انگلش میں سپرلیٹو ہے. جیسے اکبر ہوتا ہے نا، اعظم ہوتا ہے نا، اشرف ہوتا ہے نا، ارشد ہوتا ہے نا، ایسے لفظ ہے احسن. مالک فرماتا ہے میرے خزانے میں جو سب سے اعلیٰ عملوں کا اجر ہے نا، میں نے ان میں سے سب سے اعلیٰ اجر صبر والوں کے لیے رکھا ہے. جس کے وجود میں صبر آ جائے. اچھا دیکھیں، میں سورہ زمر پڑھ رہا ہوں، 39واں سورہ ہے، میں 10ویں آیت لے رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میری آنکھوں کے سامنے 39واں سورہ ہے اور یہ اس کی 10ویں آیت ہے. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. محمد جی ما ینطق کی زبان کھول کر مومنوں سے کہو جو زندگی میں نیکیاں کرے اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. جو میری مخلوق پر نیکیاں کرے اس کے لیے بھلا ہے. یار بولو سارے، اس کے لیے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، مولانا سلطانی صاحب اور پھر مولانا سلطانی صاحب، 2 علماء کی آمد پہ ہم موسٹ ویلکم. آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں. پہلی آیت کیا پڑھی ہے؟ آپ کی مزاج کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک؟ اللہ سلامتی عطا فرمائے. نا مولانا آپ استاد آدمی، آپ سے بات نہیں. میں نے ایسا خطاب نہیں کرنا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا پڑھا ہے. سارے مجھے بتائیں کہ پہلی آیت پڑھی ہے جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب بتائیں پہلی آیت کیا پڑھی ہے؟ دوسری آیت کیا پڑھی ہے؟ کہ اللہ کے خزانے میں عملوں کا جو سب سے اعلیٰ اجر ہے وہ صبر والوں کے لیے ہے. دوسری آیت کیا پڑھی ہے؟ اللہ کے خزانے میں جو سب سے اعلیٰ اجر ہے وہ صبر والوں کے لیے ہے. اب تیسری آیت پڑھ رہے ہیں سورہ زمر سے، 10ویں آیت ہے. محمد جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں جو نیکی کرے زندگی میں اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. جو مخلوق سے نیکی کرے اس کے لیے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. شک نہیں کرنا، نمازی کو گن کے دوں گا جتنا بنتا ہے، حاجی کو گن کے دوں گا جتنا بنتا ہے، روزہ دار کا جتنا حق ہے اسے ملے گا، پر صبر والے سے میرا حساب کوئی نہیں. جس کے وجود میں صبر آ جائے اسے بغیر حساب عطا کروں گا.
ٹھنڈا بولے ہو یار. دیکھیں میں عرض کروں، آج نا ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ مجھے بندہ بڑا مانے. میں سید ہوں، میں پیر ہوں، تم مجھے بڑا مانو. میں نعت خواہ ہوں، تم میری عزت کرو. میں عالم ہوں، میری عزت کرو. تم میں چودھری ہوں، تم مجھے بڑا مانو. بندہ قد سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ دولت سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ عمر سے بھی بڑا نہیں ہوتا. اللہ نے سورہ السجدہ 31واں سورہ ہے اور اس کی 24ویں آیت میں بتایا ہے کہ بندہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے. 32واں سورہ ہے اور یہ 24 نمبر آیت ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. مالک فرماتا ہے بنی اسرائیل والوں میں سے ہم نے امام ہی انہیں بنایا تھا جن میں صبر پایا تھا. پتہ چلا اللہ لیڈرشپ اسے دیتا ہے جس میں صبر دیکھتا ہے. میں نہیں سمجھا سکا. اللہ نے جناب آدم کو قد بڑا دیا ہے پر امام ہمارا نبی ہے. اللہ نے بغیر پروٹوکول کے مصطفیٰ اپنی گلی میں چلتے تھے اور سلیمان کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر تھا بغیر پٹرول کے اور آپ ہوا میں اڑتے تھے پر امام ہمارا نبی ہے. میں کیسے آگے چلوں گا یار؟ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے رہ گیا. 950 سال تبلیغی عمر ہے حضرت نوح پاک کی. ہمارے نبی کے پاس ساری 63 سال عمر ہے ظاہری. امام پھر بھی ہمارا. مولانا قد کسی کو بڑا مل گیا، دولت کسی کو بڑی مل گئی، پروٹوکول کسی کے پاس ہے، گاڑی بڑی کسی کے پاس ہے، امام ہمارا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کھولو سمجھ آ جائے گا. اور جلال آتا تھا نبیوں کو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا اور کہہ دیتے تھے وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. مار دے بندے، ہمیں نہیں چاہیے یہ بندے کے پتر نہیں بننے والے. تو اللہ نے فرمایا میں بندے مار دیتا تھا. حضرت نوح نے مجھ سے بندے مروا دیے، حضرت موسیٰ نے کشون مار کے بندہ مار دیا، لیکن میدان طائف میں مصطفیٰ کے ساتھ نالین محمد سے خون نکل رہا تھا. میں جلال میں تھا. میں نے جبرائیل سے کہا جا جا کے حبیب سے پوچھ اب تو اینڈ ہو گیا، اگر کہے تو میں بندے مار دوں. اس وقت میں نے محمد کا صبر دیکھا تھا کہ مجھے کہہ رہا تھا اللہ پچھلے صرف نبی تھے، مجھے تو نے عالمین کی رحمت بنایا. میرا اللہ میں ان بندوں کو کلمہ نہ پڑھا سکا تو ان کی نسلوں کو کلمہ پڑھا کے تجھے اپنا صبر نہ دکھاؤں، مجھے محمد کون کہے گا؟ اب آپ کو سمجھ آئیے بندہ صبر سے بڑا ہوتا ہے. اور ٹھنڈا بولے ہو یار، بندہ کس سے بڑا ہوتا ہے؟ سب. اچھا دیکھیں ہم تو پتہ ہے آپ کو پیری مریدی کا ہمارا سلسلہ نسل در نسل سلسلہ ہے. ہم مولا علی کی اولاد ہیں اور ہمارے گھر میں سلسلہ چشتیہ ہے، نسلوں سے ہم پیر ہی ہیں. تو ہمارے ڈیرے پہ بندے آ کے کہتے ہیں شاہ جی جادو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ٹونا ہو گیا. ہمارے کاروبار پہ جادو ہو گیا، ہمارے بزنس پر جادو ہو گیا. اللہ نے سارے جادوؤں شادوؤں کا حل آل عمران کی 120 نمبر آیت میں دیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ترجمے میں غلطی آ گئی نا تو میں زبان کٹوا دوں گا اپنی، معافی نامے پر سائن لکھ دوں گا. اتنی اتھینٹک بات میں کر رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہیں. مالک فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. محمد جی اگر یہ تیرے ماننے والوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو آگ ہی لگ جاتی ہے.
مولانا میں جانتا ہوں میدان بدر کی آیت ہے، لیکن میں ترجمہ جو دے رہا ہوں آپ کو دل کو ٹچ ہوگا۔ مالک فرماتا ہے حبیب ان مومنوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو آگ لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر ان کا نقصان ہو جائے تو شریکہ راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ بات انجی ہے۔ فرمایا پھر ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، جاؤ کسی فقیر کے پاؤں میں بیٹھ کے صبر کا وال سیکھ لو، شریکہ پورا ٹل لگا چھڑے تو اڈا وال بھی ڈنگا نہیں ہوئے گا۔ نقشبندی بابا جسے صبر آ جائے اس کا شریکہ وال بھی ڈنگا، بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی۔ اچھا اگر اجازت دے تو میں 125 نمبر آیت پڑھ لوں یہاں سے، یہیں سے پڑھ لوں 125 نمبر، آپ توجہ کریں گے تو میں پڑھوں گا نا، نہیں نا اس طرح چپ ہو کے دن نہ پڑھا جا رہا۔ جسے قرآن سے پیار ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا۔ اچھا بھئی سنیں، بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ بنتا نہیں سبحان اللہ کہ اللہ فرماتا ہے اگر صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو۔ آپ یہاں مسجد میں امام ہو، آپ ہیں، آپ بھی کہیں امام مخطیب ہیں۔ دیکھیں میں یہ دو جملے، ایک جملہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے تقوی کو بھی بعد میں رکھا ہے اور صبر کو پہلے رکھ دیا ہے۔ معاف کیجئے گا یہ جملہ عامت الناس کے لیے نہیں تھا، آپ تو جانتے ہیں تقوی کیا ہے، یعنی تقوی کے بھی سر کا تاج صبر بنایا گیا۔ ادھار ہوا، کبھی کھولیں گے اس بات کو، یہ میرا ادھار ہوا، میں زندہ رہا تو اس کو کھولوں گا کبھی، اب دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ کر جائے نا، تمہیں صبر کا گور آ جائے تو میں فرشتوں سے کہہ دوں گا تسبیحاں چھوڑو اس کی مدد کرو جائے۔ صبر والوں کی فرشتے مدد کرتے، یہ سارے بولو صبر والوں کی، نہیں بولے سارے۔ Don't waste the time, please, attention, concentrate your mind to the Holy Quran. وقت ضائع نہ کریں، کچھ لے لیں، پسمی مجھ ہوتا ہے فقیر، بڑا بد نصیب ہے جدے بوئے تے پسمی مجھ آ جائے تے پھر محروم رہ جائے دودھ لین تو۔ پھر عرض کر رہا ہوں فرشتے مدد کرتے ہیں صبر والے کی، بولو نا۔ سارے مولویوں نے آیت پڑھی ہے کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کو مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے چپ ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں۔ فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تمہیں ٹینشن نہیں ہے، مولا علی مدد کرے تو پھر کون سی ٹینشن ہو گئی؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی آپ توجہ کر لیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یار مجھے سورہ فرقان یاد آ رہی ہے، 25واں سورہ ہے، اور مجھے 75 نمبر آیت سامنے نظر آ گئی ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اللہ فرماتا ہے جنت کی بڑی بڑی کوٹھیاں میں نے صبر والوں کے لیے رکھی، بڑی بلڈنگاں جڑیاں نا وہ میں نے صبر والوں کے لیے رکھی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، 12واں سورہ ہے اور 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ جناب یوسف سے کہہ رہے یوسف پھر چنگا تے نہیں نہ ہویا، اللہ پاک بہت ماڑی ہوئی ہے، یوسف پراواں بڑا مارے ہیں نا، اللہ پاک بڑا مارا ہے۔ یوسف پھر مردہ سمجھ گئے نا، مالک مردہ ہی سمجھ کے اپنے والوں چھڑیا سنے۔ یوسف پھر خوب ہی سڑ دیتا نا، مالک رات بڑی مشکل گزری۔ یوسف پھر صبح ویچ چھڑیا، مالک کھوٹا سکہ مول پایا سنے۔ یوسف پھر عزیز مصر چنگا تے نہیں نہ کیتا، یا اللہ بڑا ظلم کیتا سو۔ یوسف پھر زلیخا بھی چنگی نہیں نہ کیتی، یا اللہ خیر ہی کر چھڑی سو۔ اب 90 نمبر آیت میں اللہ جناب یوسف سے کہتا ہے یوسف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر نہ چھڑ۔ آئے ہائے کیسے آگے پڑھوں گا یار، وقت تھوڑا ہے، عصر قریب ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر نہ چھڑ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف تیرے سارے بدلے میں آپ لانگا۔
یوسف پرا تیرے کولوں کنک منگدے پھرن گے، یوسف زلیخا تیرے نا دیاں تسبیحاں کٹ دی پھرے گی، یوسف تینوں جیل ڈکن والا تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا، یوسف سارے بھائی ماں پیو دے نال کھلار کے تینوں سجدہ نہ کرن تے منو اللہ کون آکھے گا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے جناب؟ جسے جتنی سمجھ ہے یہ نا پچھلے دنوں نا طالبان نے امریکہ فتح کیا ہے اور انہوں نے ایک فیس بک پر آیت لکھ کے بھیجی ہے، میں نے وہ آیت پڑھی ہے، مجھے بڑا نشہ ہوا ہے آیت پڑھ کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بندے کو بوٹی پی کے نشہ ہوتا ہے؟ بادشاہ قرآن پڑھ کے بھی نشہ ہوتا ہے۔ کوئی نشہ لینے والا ہو صحیح قرآن پڑھ کے نشہ ضرور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ۔ سوڈان کے بادشاہ کو مولا علی کے بھائی کے منہ سے سورہ مریم سن کے نشہ ہو گیا تھا، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے حبشہ میں نشہ ہوا ہے اور آیت مکے میں آ کے کہہ رہی ہے محمد آپ دیکھ رہے ہیں نا اسے، جسے سمجھ آئیے یار اسے میں داد دیتا ہوں۔ پتہ چلا جو قرآن سن کر جہاں بھی روتا ہے مدینے والے کی نظروں میں ہوتا ہے۔ یہ سورہ انفال ہے اور یہ آیت ہے 66 نمبر آیت ہے، 66 نمبر آیت ہے، لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَاتٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَاتَيْن، 200 صبر والا ہو تو 400 کی کنڈ لا جاتا ہے۔ اور ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، فَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن، 1000 صبر والا ہو تو 2000 کو ٹا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارا آرڈر ہے، کیوں نہیں بندے ٹٹھیں گے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں خود جو صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ بھی اندر میں صبر والوں دے نال آتے تو تھی چوب بیٹھے ہو یار۔ ہمارا ایم این نے کہہ چھڑے نا میں چودھری تیرے نال ہاں تو ہمارا بال بھی ڈینگا نہیں ہوتا، چودھری ساتھ ہے تو جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے نال ہاں۔ سارے منو دسو اللہ کی دے نال ہے، ان اجازت دی ہوتے خطاب شروع کر لیا جائے، نہیں ان تقریر شروع کر لیا جائے، ٹائم تھوڑا ہے نا یار، چوب بیٹھے ہو جائے نہیں دل پہ کردہ تو۔ مولانا مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے، میں 65 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 66 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 67 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، آیت پوری ہو گئی، سبحان اللہ کہنا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ ملے جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا۔ ہوگی کوئی اللہ کی رحمت جس کا صدقہ خضر کو ملا تھا؟ جسے نہیں یاد آئی یاد کر لو نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے خضر کو بھی حسین کے نانا کا صدقہ دے رکھا تھا، اور ان کے پاس علم لدنی تھا، علم لدنی ادھار ہو گیا، میں زندہ رہا تو پیروں کا پتر ہوں، کبھی انشاءاللہ اس پہ باضابطہ خطاب کروں گا، اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں۔ حضرت موسیٰ نے جناب خضر کا معیار چیک کر کے کہا قَالَ هَلْ أَتَّبِعُوكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَانِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، میں ہن اتھیاں تواڈے نال۔ اس سے آسان ترجمہ نہیں میں کر سکتا، میں جناب 2-4 دن ہن سلطانی صاحب تواڈے نال ہی ہاں، اور میں نہیں ایتھے رہ سکتا، میں پھر عرض پہ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے جناب خضر سے کہا میں ہن تواڈے نال ہی ہاں۔ حضرت خضر کہنے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، جناب منوں کوئی اعتراض نہیں پر تواڈے کولوں صبر نہیں جے ہونا۔ بھائی ٹھنڈا بولے ہو یار، اس کا مطلب ہے اللہ کے اسرار اسے ملتے ہیں جس کے وجود میں صبر آ جائے۔
افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، میں بات سمجھا نہیں سکا، پھر سے دہرا رہا ہوں، اللہ کے اسرار اسے ملتے ہیں جس کے وجود میں صبر آ جائے۔ نہیں مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اپنا رازداں بناتا ہے اسے جس کے وجود میں صبر آ جائے۔ وہ بندہ ایک آ کے نا پیرا نو آندا سی، بابا جی تواڈے کول واہ واہ اللہ دے راز نے، انہاں چوں ایک سانوں بھی دے چھوڑو۔ انہیں آ کے اکھنا شاہ جی تواڈے کول واہ واہ اللہ دے راز نے، انہاں چوں ایک سانوں بھی دے چھوڑو۔ تواڈے کول واہ واہ اللہ دے راز نے، انہاں چوں ایک آپ نے فرمانا جے گول گپے کھا جا کے تیری عمر نہیں انہاں گلاں دی۔ انہیں پھر آگے ضد کرنی، پیر جی واہ واہ اللہ دے راز دے تے انہاں چوں ایک سانوں بھی دے چھوڑو۔ آج باوے اُراؤں دے آن تو پہلا بکرا ایک اپنے اجری ڈاک لیا تے جدوں اس آگے کہنے جی تواڈے کول واہ واہ اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک سانوں بھی دے چھڈو۔ تے شیخ صاحب پیراں فرمایا جا ذرا گوانڈیاں دا نیانا پھڑ کے لیا۔ وہ نیانا پھڑ کے لیا باوے اُراؤں اجرے چواڑ کے بچہ اندر بکرے نو چھری پھیر دیتی، جدوں خون دے فوارے باہر آئے انہوں لگا باوے اُراؤں بال مار چھڑے، انہوں باہر رولا پا چھڑیا، پیراں بچہ مار چھڑیا ہے، پیراں بچہ مار چھڑیا ہے، پیراں بچہ مار چھڑیا ہے، پیراں نے بچہ ہی مار چھڑیا، پیر بھی باہر آئے خون نہ لت پت چھری بھی خون پئی نچڑ دی، انہیں ہور رولا پایا، پیراں بچہ مار چھڑیا۔ جدوں پورا پنڈ کٹھا ہو گیا تے بچہ بھی باہر آ کے مسکران لگ پیا۔ وہ سکھیا پیر جی یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا پتر تو انہاں کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکدا، تینوں اللہ دا کیویں دے جا۔ اور جیڑا بندے دا نہیں رکھ سکدا انہوں اللہ دا کتھوں دے چھڑیے؟ ٹھنڈا بول دے ہو بھئی یار۔ اور یار میں مولانا میں ایتھے قرآن دی آیت ایک چھوٹی جی غلط پڑھ دے ہاں تے اتھے سوشل میڈیا تے سن کے انہوں سن کے پھر لیا کے سوشل میڈیا تے تواڈا کام میں کہ دسو دیکھیں شاہ صاحب آیت غلط پڑھ گئے، یہ کام سی تواڈا۔ جدوں تسی بندے دا راز نہیں رکھ سکدے تانوں اللہ دا کتھوں دے چھڑیے یار؟ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ مولانا کیا ہو گیا ہے آج ہمیں؟ ہمارے پاس سارا علم ہے پر صبر نہیں ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کریم فرما رہے جس کے وجود میں صبر آ جائے میرا رازداں ہو جاتا ہے۔ یار بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، وقت ختم تو نہیں ہو گیا یار؟ اچھا 15 منٹ ہے ابھی، چلو اذان خیر ہے پھر، خیر ہے پھر۔ 3 دن گزر گئے سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا، چپ رہ گئے ہو۔ وقت ضائع نہیں کرو، وقت بہت تھوڑا ہے آپ کا۔ 3 دن گزر گئے، امام حسن روزہ رکھ لیتے ہیں، افطاری نہیں ہو پاتی۔ 3 دن گزر گئے، مولا علی کچھ نہیں کھا رہے۔ 3 دن کے بعد یعنی وہ کھانا لگتا تھا تو باہر سے آواز آ جاتی افتح لیا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت کنڈی کھولو، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ علی اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں، حسین اٹھ کے اپنا بھیج دیتے ہیں، بی بی فاطمہ اٹھ کے اپنا بھیج دیتی ہیں، فضہ اٹھ کے اپنا بھیج دیتی ہیں۔ 3 دن بعد مصطفیٰ بیٹی سے ملنے آئے تو اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محمد جی آپ کی بیٹی نے نا 3 دن میرے پیار میں، ہائے ہائے اللہ کے پیار میں، کس کے پیار میں؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو۔ اور 3 دن علی کا خاندان یتیموں کو کھانا کھلا کے کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ شکریہ نہ کہنا، شکریہ نہ کہنا، تھینک یو نہیں کہنا، ہمیں تمہاری جزا یا بدلہ نہیں چاہیے۔ ہم نے 3 دن لنگر کسی جزا کے لیے نہیں، یار کی رضا کے لیے کھلایا۔ مولانا میں آگے پڑھوں، میں ایک آیت چھوڑ کر اگلی پڑھوں۔ فَوَّقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ کہتا ہے بلا شبہ قیامت کی گھڑیاں بڑی مصیبت کی ہیں لیکن نبی کا گھرانہ لطف میں ہوگا، سرور میں ہوگا، مزے میں ہوگا۔ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا،
جنتم و حریرا، ہم نے آل محمد کو جنت کا وارث بنا دیا، کیونکہ جیسا صبر فاطمہ میں دیکھا کسی میں دیکھا ہی نہیں، جیسا صبر علی میں دیکھا کسی میں دیکھا ہی نہیں، جیسا صبر حسین میں دیکھا کسی میں چپ بیٹھے ہو یار، آل محمد جیسا صبر کسی میں۔ اب آپ اجازت دیں تو خطاب شروع کیا جائے جلدی سے، ٹھنڈا بول رہے ہو یار، میرا آپ کو نہیں پتا، میں آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں ابھی ڈبل آیتیں اس سے اور پڑھ سکتا ہوں اسی طرح۔ میرا سلام ہے اس میاں بیوی کی جوتیوں پر جو آپس میں بات کریں اور وہ قرآن کی آیتیں بن جائیں۔ سورہ صافات پڑھ رہا ہوں، 37 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 100 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 101 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 102 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ سامنے بیٹھی ہوئی اماں ہاجرہ نے ابراہیم بابا سے صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ مدت ہو گئی شادی کو، آج تک اولاد ہی نہیں ہوئی۔ خلیل خدا نے سینے پر ہاتھ رکھ کے گھر والی سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی، گھبرانا جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف۔ اگر ترجمہ غلط ہے تو میں ممبر چھوڑتا ہوں ساری زندگی کے لیے، پوری زندگی ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، وعدہ رہا آپ کے ساتھ۔ پھر پڑھوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف۔ سارے پڑھو، ترجمہ پڑھو، یہ رب کس طرف ہے؟ وہ کون سا رب ہے جو طرف میں آ جائے؟ رب تو ہر طرف ہے یار۔ 1,00,000 نبی جس کی پشت میں سے پیدا ہو وہ بول رہا ہے، ٹھنڈا بولے ہو آپ لوگ۔ قیامت تک تمہاری نمازیں جس کے درود کے بغیر پوری نہ ہوں وہ بول رہا ہے، جس کے بیٹے کی قربانی تمہارے لیے بالکل واجب قرار دے گی وہ بول رہا ہے، سارے نبیوں کا امام بھی جس کا پوتا بن کر آئے وہ بول رہا ہے۔ ابراہیم جی یہ رب کس طرف ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں اللہ کوئی نہیں، اور اگر ہے تو گھر والی کو یہ کیا کہا کہ میں رب کی طرف جاؤں گا یا جانے والا ہوں؟ حضرت ابراہیم بتائیں گے میں نبی ہوں، میرا قول بھی عقیدہ ہے، میرا فعل بھی عقیدہ ہے، میں قیامت تک آدم کے بیٹوں کو سبق دے رہا ہوں، اللہ کو ہر جگہ مانا کرو، پر مانا کرو کدھرے کدھرے نیڑے ہو کے بھی سن لیندہ ہے۔ آج سمجھ آئیے جو ہم باغ کے پاک پتن جاتے ہیں، آج سمجھ آئیے جو ہم سلطان العارفین کے ہاں جاتے ہیں، آج سمجھ آئیے جو ہم داتا علی حجویری کے ہاں جاتے ہیں، اللہ تے شباز کلونی وچ بھی موجود ہے، پر اوتھے ذرا نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ انہاں مولویاں نوں پوچھو تسی رائے ونڈ کی لین جاندے ہو، تو انہوں رائے ونڈ دے ٹبے تے نیڑے نظر آئے، سانوں پاک پتن نیڑے نظر آئے۔ اب میں آگے پڑھوں جناب، سیاح دین کیسے راہ نہیں نکلتا میں دیکھتا ہوں۔ انی کالا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے تو نیک دے، نیک کیا دے؟ جنہ دا ابا زندہ ہے اس سارے آکھو اللہ نو ابراہیم آکھیا ہے کہ منو نیک دے، بولو بولو سارے کی دے جی؟ اللہ نو فرمانا چاہیے سی میں تینوں صوفی دینا جڑا مسیحتوں باہر نہ نکلے، تو جو نیک منگے ہے۔ اللہ نو فرمانا چاہیے سی میں تینوں پتر دینا جدے ہتھوں تسبیح نہ چھٹے تے تقاف ہی بیٹھا رہے، تو جو نیک منگے ہے۔ اللہ جنہوں نیک آندہ ہے وہ اگلی آیت وچ پتہ چلنا جے تسی آکھو تے میں پڑھ دینا۔ اللہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ، ابراہیم خوشخبری ہے آپ کے لیے ایک غلام کی۔ اللہ میں تینوں آنا منو نیک دے، تو آنا میں تینوں غلام دیاں گا۔ مالک فرمایا قیامت تک سن لو جڑا اپنے پیو دے نال ٹردہ ہوئے تے پنڈ آلے انہوں انجی لگے جویں کسے چودری دے نال او دا کمی ٹریا جاندہ ہے، انہوں ہی نیک آندے نے۔ نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے کہنا چاہتا ہوں جڑا اپنے پیو دے نال ٹردہ ہوئے تے انجی لگے کارخانے دے مالک نال مزدور ٹریا جاندہ ہے، اللہ آندہ ہے انہوں ہی نیک آندے نے یار۔
ہون جڑا نیک بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ آکھو ذرا بہ کے. اچھا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، خلیل خدا جنگل میں چھوڑ کر پتر کو آ گئے، خبر نہیں لی. 11 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 11 سال بعد پتر کو ملنے کا خیال آیا. گھر سے پھل کی بجائے چھری لے کے نکلے. کیا لے کے نکلے؟ چھری لے کر اپنے پتر کے پاس جنگل میں آ کے کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک. اور پتر میں خواب ویکھیا میں تینوں چھری پھیرنا پیا. فانظر ماذا ترا، جے تو آنکھیں تے میں پھیر لاں. اتھے ساڈا گجرے والا دا کو پتر ہوندا تے آندا ابا عید ال دن جُتی کلی سیا، مہینے دا راشن کلیا سیا، کدی دودھ دا خرچہ کلیا ہی ماں نوں، کدی ڈاکٹر کو لے کے گئے ہیں چیک کرائی بیماری، خبر کدی لئی نہیں ہوں تے آندے ہی جان مانگنا ہے پہ ابا تیرا بندہ ہے گل کرنا. اسماعیل میں تیری جُتی تو صدقے جاواں. اس طرح گریبان کھول کے اندر نے قال یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جلدی کرنا، بابا جلدی کرنا، بابا پھیر نہ چھری. تسی چپ ہوں میں کیویں اگے پڑھاں؟ بابا پھیر نہ چھری. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. بابا چھری پھیر تاکہ مخلوق نو سمجھ آئے صبر کیویں کریدا. یار اجازت دیو تے تقریر شروع کر لاں. اجے بھی نہیں دل کردا جناب. اچھا پھر جو میں بھی اتھے ہی ہیں شام تک جے گا، کوئی نہیں نماز پڑھ لینے ہیں پھر بعد شروع کر لیں. بادشاہ سورہ رات کو کھولو، 13واں سورہ ہے. 19ویں آیت کو پڑھو، 20ویں آیت کو پڑھو، 21ویں آیت کو پڑھو، 22ویں آیت کو پڑھو، 23ویں آیت کو پڑھو، 24ویں آیت کو پڑھو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا. سیفی تینوں سبحان اللہ آکھنا چاہیے. والذین صبروا نہیں میں آگے پڑھ سکتا. والذین صبروا. استاد جی ترجمہ تو سی کرنا ہے. ادھر آؤ آجو استاد کرن گے فیصلہ کر لو جنہیں کرنا ہے. میں ایک بندے کو کرا لینا ہے. استاد جی اٹھو، پھر اٹھو استاد جی تو پڑھو. نہیں بہنا نہیں نا پھر میں اتنے بیٹھا. ابتغاء وجہ ربہم. ایک باری سبحان اللہ کو. جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا. استاد پہ فرماندے نے اللہ پہ فرماندہ ہے جیڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے گا. اچھا بھی جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل بابی. جی استاد جی. ہمیشگی کے باغات. ہمیشگی کے باغات. باغات باغ نہیں بھئی. لفظ ہے لفظ جنتو مانا تھا ایک جنت. لفظ ہے جناتو مانا ہے ساریاں جنتاں. ساریاں جنت. اچھا ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں ان کی بیویوں ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے اور فرشتے ہر دروازے اللہ فرماتا ہے میں نمازی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، روزے دار کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، حاجی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ ہے. صبر والا آئے گا میں فرشتوں سے کہوں گا میری تسبیحاں چھوڑو اس کا استقبال کرو اور میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھول دو. اللہ کوئی نبی آ گیا ہے، کوئی رسول آ گیا ہے، کوئی پیغمبر آ گیا ہے، کوئی ولی آ گیا ہے. اللہ فرماتا نہیں ہے صبر کرنے والا آیا. اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا سلام علیکم. مالک فرماتا فرشتوں جب وہ دہلیز جنت پر آ جائے اسے روک کے کہنا محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے.
اور اگر وہ پوچھے میری نمازوں کی وجہ سے ہے، میرے روزوں کی وجہ سے ہے، میرے حج کی وجہ سے ہے، اسے کہنا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا. سبب کافی ہے، کافی ہے. میں نے آگے نہیں پڑھا میں جتنا پڑھا ہے اتنا آپ دے دیں. سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر کس اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا. اللہ کا سلام ہے صبر والے پر. مولانا اب میں خطاب شروع کروں، کیا ٹائم ہے؟ اذان کا ٹائم کتنا ہے؟ تو دینا ٹائم، اذان دینا. پھر مجھے اجازت بخشیں. نہیں میں پھر آ جاؤں گا، میرے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے اجازت بخشیں. نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا رہوں، میں انشاءاللہ پھر آؤں گا، مجھے آگے جانا ہے. آج اتنا ہی کافی ہے. میں نماز پڑھ لوں گا، میرے سے شک نہ کرو. سانو کرو روٹی نہیں ملی بچپن جدوں اسی نماز نہیں پڑھی تے ہون تے بڈھے ہو گئے، ہون بالکل نہیں چھڈن لگے. تسی اپنا کام کرو، پھر ملاقات ہو جائے.